اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جو اندیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے متقی لوگوں کا تعارف کرایا ہے اور ان کی اہم صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اندیکھی چیزوں پر، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بن دیکھی چیزیں کیا ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ سب سے پہلی چیز خود اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات۔ اللہ جل شانہ کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ بن دیکھی چیز۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، فرشتوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ جل شانہ کی ایک نوری مخلوق ہے، اور فرشتوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، نہ ہم نے جبریل کو دیکھا، نہ میکائیل کو دیکھا، نہ اسرائیل کو دیکھا، نہ اسرافیل کو دیکھا، نہ حاملین عرش کو دیکھا۔ وَكُتُبِهِ، اور اللہ جل شانہ کی نازل کی ہوئی کتابیں، قرآن، تورات، زبور، انجیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام والے صحیفے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ۔ اگرچہ ہم نے ان کتابوں کو دیکھا ہے، قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ چیز تو ہم نے نہیں دیکھی۔ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، منزل من اللہ ہے، تو یہ منزل من اللہ ہونا یہ بھی بن دیکھی چیزیں ہیں۔ تو جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے جو اتاری گئی ہیں، یہ بھی بن دیکھی چیزوں میں آتی ہیں۔ تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ جل شانہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اتاری گئی، انجیل بھی اسی طرح، تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، یہ بھی بن دیکھی چیزیں۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے تو ان پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان بالغیب ہے، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا۔ کیونکہ اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کا دیدار کیا، آپ کو دیکھا، لیکن آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ چیز تو کسی نے نہیں دیکھی نا۔ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہونا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہونا اور اللہ کا نمائندہ ہونا، یہ چیز تو دیکھی ہوئی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور باقی نبیوں اور رسولوں پر جو ایمان رکھتے ہیں یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے دیکھ لیا تو یہ ایمان بالغیب نہیں، ہم نے نہیں دیکھا تو ہمارا ایمان بالغیب ہو گیا، نہیں، ہمارا بھی ایمان بالغیب ہے، صحابہ کرام کا بھی ایمان بالغیب ہے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کہ قیامت قائم ہونی ہے، ہم سب نے اللہ جل شانہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے سب کیے کا جواب دینا ہے، تو قیامت قائم ہونی ہے، تو یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ قیامت پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب قیامت کسی نے دیکھی نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ جل شانہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، یہ بھی ایمان بالغیب ہے۔ والقدر خیرہ،
वशर्रिही मिनल्लाहि ताला, और अच्छी और बुरी तकदीर सब अल्लाह की तरफ से है। ये हम ईमान रखते हैं कि जो भी अच्छा या बुरा होता है सब अल्लाह की तरफ से, अच्छी और बुरी तकदीर। तो अच्छी और बुरी तकदीर सब अल्लाह की तरफ से है, ये भी हम ईमान रखते हैं। ये भी ईमान बिल गैब है। वल बाअस बादल मौत, और मरने के बाद हमने दोबारा ज़िंदा होना है, दोबारा हम कब्रों से उठाए जाएंगे, ज़िंदा किए जाएंगे, अल्लाह जल्ल शानुहु दोबारा फिर ज़िंदा करेंगे। तो ये भी ईमान बिल गैब है। अभी तक हमने देखा नहीं, जितने आज तक लोग मरे वो तो दोबारा ज़िंदा नहीं हुए, लेकिन हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दोबारा ज़िंदा होना है, और हमारा इस पर ईमान है, तो ये भी ईमान बिल गैब है। इसी तरह जन्नत को हम हक़ समझते हैं, दोज़ख को हक़ समझते हैं। जन्नत भी है, दोज़ख भी है, लेकिन देखी नहीं हमने, ये भी ईमान बिल गैब। पुल सिरात भी है, वहाँ से सबको गुज़रना है, लेकिन देखा नहीं, ये भी ईमान बिल गैब है। मीज़ान अदल लगेगी, वहाँ सबके आमाल तोले जाएंगे, तो ये मीज़ान अदल भी हमने नहीं देखी, लेकिन इस पर ईमान रखते हैं, ये भी ईमान बिल गैब है। और इसी तरह जो है पुल सिरात, मीज़ान अदल, अज़ाब कब्र में अज़ाब होता है, हर किसी को उसके गुनाहों के बकदर अज़ाब होता है। अज़ाब कब्र अहादीस में है, कुरान में है, हम इस पर ईमान रखते हैं। हमने देखा नहीं अज़ाब कब्र होता, लेकिन हम इस पर ईमान रखते हैं, ये भी ईमान बिल गैब है। तो मुत्तकी लोगों का तारुफ कराया, पहली सिफत ईमानी सिफत बयान की, अक़ीदे की सिफत बयान की कि वो गैब की चीज़ों पर, बिन देखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं, बिन देखी चीज़ों पर ईमान रखते हैं। और दूसरी सिफत ये बयान की वयुकीमूनस्सलाता, कि वो नमाज कायम करते हैं। नमाज पढ़ना नहीं, पढ़ना और है, कायम करना और है। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि नमाज को पाबंदी के साथ अदा करना और उसके हुकूक की पूरी रियायत रखना, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन, मुस्तहब्बात की रियायत करके नमाज पढ़ना खुशू और खुजू के साथ, ये है नमाज कायम करना। पाबंदी के साथ पढ़ना और सुनन, फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात, इनकी रियायत करके खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ना, इसको कहते हैं नमाज कायम करना। तो नमाज कायम जो करे, ये ईमान वालों की दूसरी अहम सिफत। बदनी इबादतों में सबसे अहम इबादत है नमाज। बदनी इबादतों में जिन इबादतों का ताल्लुक़ जिस्म के साथ है, पहले ईमान का जिक्र किया, इसका ताल्लुक़ दिल के साथ है, ठीक है। ईमानी इबादतों में सबसे अहम का जिक्र किया। दूसरे नंबर पर बदनी इबादतों में जो सबसे अहम है नमाज, उसका जिक्र किया कि इसको पाबंदी के साथ अदा करते हैं, खुशू और खुजू के साथ, फ़राइज़, वाजिबात, सुनन और मुस्तहब्बात की रियायत करके। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हमने दिया उसमें से कुछ खर्च करते हैं। ये माली इबादतों का जिक्र है, माली इबादतों का। रिज़्क़ एक बड़ा वसी मफ़हूम रखता है। हमारे यहाँ रिज़्क़ कहते हैं बस माल मिल जाए, पैसा मिल जाए, हम इसी को रिज़्क़ समझते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु की हर नेमत को रिज़्क़ कहते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु ने जितनी भी नेमतें हमें दे रखी हैं, खा वो ज़ाहिरी नेमतें हों, माल, सेहत, औलाद, या बातनी नेमतें हों, इल्म है, हिकमत है, समझदारी, फ़हम का उसने मलका दिया है, समझने का मलका दिया है, ये सारी नेमतें जितनी भी हैं, ज़ाहिरी हैं या बातनी, ये सब रिज़्क़ में आती हैं। हम जब रिज़्क़ की दुआ मांगें तो इसमें वसी मफ़हूम लेकर दुआ मांगें। ऐ अल्लाह हमें माल भी दे, औलाद भी दे, सेहत भी दे, इल्म भी दे, हिकमत भी दे, फ़हम भी दे, तमाम ज़ाहिरी और बातनी चीज़ों, नेमतों को ये शामिल है। तो जो रिज़्क़ हमने उनको दिए है उसमें से कुछ खर्च करते हैं, सारा खर्च करने का हुक्म नहीं है। ज़कात भी 40वां हिस्सा है, 40,000 में 1,000 है ज़कात। 40,000 एक आदमी के पास है तो पूरा 40 खर्च नहीं करना, 1,000 देना है। 80,000 में 2,000, 1 लाख में 2,500, 40 लाख में 1 लाख, 40 करोड़ में 1 करोड़ ज़कात भरेगी। तो कुछ खर्च करना है, सारा नहीं।
تو زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، اور اس کے بعد نفلی صدقات آ جاتے ہیں، نفلی صدقات، نفلی عطیات آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وقف آ جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز وقف کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سب سے اہم اور قیمتی چیز اللہ کی راہ میں وقف کی، زمین ان کی تھی وہ وقف کر دی، جیسے مسجد کے لیے زمین وقف کر دیتے ہیں، مدرسے کے لیے زمین وقف کر دیتے ہیں، کسی رفاہی ادارے کے لیے ہم زمین وقف کر دیتے ہیں، یا وہاں عمارت بنوا کر دے دیتے ہیں، پانی کے لیے نلکا لگوا دینا، موٹر لگوا دینا، اور اس طرح کے جو رفاہی کام ہیں یہ سارے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں آتے ہیں کہ جو رزق ہم نے دیا ہے انہیں وہ اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقی لوگوں کی اہم صفات، پہلی ایمانی صفت کا ذکر، دوسری بدنی عبادتوں میں سب سے اہم جو عبادت ہے نماز، سب سے اہم عبادت، ایمان اور توحید کا عملی مظہر نماز ہے، ایمان و توحید کا یہی فریضہ سب سے اعلیٰ ہے، بدنی عبادتوں میں سب سے اعلیٰ نماز، سب سے اعلیٰ جو ہے وہ نماز ہے۔ اللہ جل شانہ کے سامنے بن دیکھے سر جھکانا، ہم نے اللہ جل شانہ کو دیکھا نہیں لیکن اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سر عبودیت خم کرنا، بن دیکھے اس کے آگے سر جھکانا، سر عبودیت خم کرنا، یہ امت میں باہمی ربط اور نظم پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے، اور افراد کے لیے اور پوری امت کے لیے اس کے جو انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں وہ فوائد دیکھ کر، دور سے وہ فوائد دیکھ کر یہود و نصارہ بھی اس کے دل دادہ ہو۔ ہمارے جو جماعتیں جاتی ہیں باہر کے ملکوں میں اور جماعتوں والے جا کے نماز پڑھتے ہیں، صرف انہی کی نماز کو دیکھ کر سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔